الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں ضرور سکھا دینا، 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ وہ 3 عادتیں اور 3 باتیں کیا ہیں؟ حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم، تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں سکھانا اور نبی کے اہل بیت کی محبت سکھانا، اور ساتھ ہی قرآن عظیم کی تلاوت انہیں ضرور سکھانا۔ آج میں اسی بات پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے اور اہل بیت کون ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ گھر والوں میں بھی کئی روایات موجود ہیں، قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے گھر والوں سے ہر برائی کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہر طرح سے انہیں خوب صاف و ستھرا فرماتا ہے۔ تو اہل بیت، بزرگوں سے ہمیں جو روایات ملی ہیں، ان اہل بیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں، امہات المومنین، جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وہ اہل بیت میں شمار کی گئیں۔ اور ان کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد امجاد، اور خاص طور پر اہل بیت کا ذکر جن شخصیتوں پر ہوتا ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر۔ اہل بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کے خاندان میں تو نہیں ہے، لیکن نبی نے ان کو بھی اپنا گھر والا کہا ہے۔ وہ ایک صحابی ہیں جن کا نام سلمان فارسی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، عربی نہیں ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ میں برسوں سے رہ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے ہی مدینہ میں وہ موجود تھے۔ پہلے یہ آتش پرست، ان کا باپ تھا آگ کو پوجا کرنے والا، اور اسی مذہب میں پلے بڑھے، لیکن بعد میں پھر عیسائی ہو گئے۔ عیسائیوں کی گرجا گھر میں خدمت کرتے کرتے کافی سال انہوں نے گزارے۔ ایمان والے جو عیسائی تھے اس زمانے میں، ان کی صحبت میں آپ نے وقت گزارا۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ مدینہ طیبہ آخری نبی کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ایمان لے آئے سلمان فارسی، لیکن ایک مسئلہ پیش آیا تھا۔ جو ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے مکہ سے، ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو مدینے میں پہلے سے موجود تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔
تو انصار صحابہ کی جماعت اور مہاجرین صحابہ کی جماعت دونوں میں یہ بحث ہونے لگی سلمان فارسی کون سی جماعت میں ہے؟ مہاجرین کہتے تھے یہ فارس سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں اس لیے یہ مہاجرین کی جماعت میں، اور انصار یہ کہتے تھے نہیں، رسول پاک کے آمد سے پہلے ہی یہ مدینے میں تھے اس لیے یہ انصار میں سے۔ دونوں جماعتیں سلمان فارسی کو اپنی طرف کرنا چاہتی تھی، مہاجرین صحابہ کی جماعت بھی، انصار صحابہ کی جماعت بھی۔ بات اتنی بڑی کہ فیصلے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، مہاجرین نے بھی رکھا اپنا معاملہ، انصار نے بھی رکھا، دونوں کی باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی غور سے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سلمان نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، سلمان منا اہل بیتی، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہیں۔ تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا۔ تو اہل بیت کا جو اطلاق ہے وہ روایات میں علماء کرام نے الگ الگ شخصیتوں پر کیا ہے، لیکن آج میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آل پاک کے متعلق ذکر کر رہا ہوں جن کی محبت کے سلسلے میں نبی پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ قرآن میں 25ویں پارے کی آیت ہے جس کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ فرما دیں لوگوں سے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی بھی طرح کی اجرت نہیں مانگتا۔ ظاہر سی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، نماز سکھایا، قرآن دیا ہے، رمضان دیا ہے، حج کعبہ دکھایا، خانہ کعبہ کو اطہر بنایا، ایک دو نہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن میرے آقا نے فرمایا میں تم سے کسی بھی بات کی اجرت نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز ہے، ایک چیز کی طلب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھتے ہیں ہم سب سے، وہ کون سی ہے؟ الا المودۃ فی القربى، بس یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور ان کے خاندان والوں سے محبت کرنے کی بات خود میرے آقا نے ہم سے فرمائی، اور قرآن میں اس کا تذکرہ آیا، تو اس سے اندازہ کرو میرے عزیزوں ایمان کے بعد اہل بیت کی محبت کتنا بڑا مقام رکھتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو یا انصار کا بغض ہو، میرے آقا فرماتے ہیں منافق ہیں۔ حدیثوں کی روشنی میں کہ منافق کی علامتوں میں بتایا گیا ہے اہل بیت سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے بغض رکھنا جہنم میں جانے کی علامات میں سے ہے، اور ایمان کی علامتوں میں سے ہے اہل بیت کی محبت۔ جب تمہارے سامنے رسول اللہ کے گھر والوں کا تذکرہ کیا جائے تو تمہارے چہرے کھل جانا چاہیے، تمہاری روح میں خوشیاں آ جانی چاہیے۔ تو سمجھ لو اگر حسنین کریمین کے ذکر سے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور حیدر کرار کے ذکر سے تمہاری بانچیں کھل جاتی ہیں اور خوشیوں میں عمر پڑتے ہو، تو اس بات پر شکر مناؤ کہ ابھی تم ایمان والے ہو۔ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ اور اہل بیت کا تذکرہ چھڑتے ہی اگر کسی کا چہرہ لال پیلا ہونے لگ جائے اور بدن کسمسانے لگ جائے تو سیدھے پہچان لینا کہ منافق ہے۔ اور پھر ایک روایت بیہقی کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد بھی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ سنو توجہ سے۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ اس کے اندر ہوگی تبھی وہ میری اہل بیت سے نفرت رکھے گا۔
تین وجہوں میں سے کوئی ایک ہوگی اس کے اندر، تبھی وہ اہل بیت سے بغض رکھے گا۔ مسلمان تو نظر آئے گا لیکن بغض رکھے گا۔ وہ تین وجہ کیا ہے؟ فرماتے یا تو وہ منافق ہوگا، پہلی چیز صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوا ہے، اندر سے کافر ہی ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ یا تو منافق ہوگا، دوسرے نمبر پر فرماتے یا تو زنا سے پیدا ہوا ہوگا، دوسرے نمبر پر بغض رکھتا ہے اہل بیت سے، یا تو منافق ہے یا ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا گیا یا تو ولد الحیض ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ماں حیض کے دنوں میں تھی جب اس کے باپ نے جمع کیا اور حمل قرار پایا۔ حرام دنوں میں جب مرد کو اپنی عورت کے ساتھ شب باشی کرنا حرام تھا، ایام حیض میں جب عورت ناپاک ہو، ان دنوں میں اگر کسی نے جمع کیا اور حمل ٹھہرا ہے، اس سے پیدا ہوا بچہ ہوگا تو ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو۔ یہ تین وجہ بھی بڑی ہی سخت ہے میرے عزیز۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سے اور اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں جلائے، اہل بیت کی محبت میں موت عطا کرے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، اور ایک روایت میں مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے۔ اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہم سب کے لیے ایمان کا درجہ ہے میرے عزیزو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر وہ عظیم گھرانہ ہے جہاں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جس کے بارے میں حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ تمہیں کیا پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل وحی لے کر کے آتے، آیتیں لے کر آتے، کبھی دوپہر میں، کبھی شام میں، کبھی رات میں، کبھی مسجد میں، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی سفر کے دوران، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزیز بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوتے تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، دروازے پر کھڑے ہوتے، وہ وحی لے کر کے آئے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگتے، اے اللہ کے نبی آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگتا ہوں، جس کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ وہ گھرانہ کیسا تھا میرے مصطفیٰ کا؟ فاقہ کشی تو تھی لیکن پوری امت کے لیے درس بنا دیا۔ گھر میں فاقے تو تھے لیکن انداز دیکھیں تو ذرا حسنین کریمین کے بچپن کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں۔ دونوں شہزادوں میں حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے رضی اللہ عنہما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو کہتے یہ ریحان ہے، ریحان جنت کے پھول کا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے اور امام حسن کے گردن کو بوسا بھی لیتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے۔ بچوں کو سونگھتا کون ہے؟ چومتا ہے، سونگھتا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے ان کی گردنوں پر، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو فرماتے یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، ان کی گردنوں سے جنتی خوشبوئیں آ گیا کرتی، جن کی گردنوں سے سید الانبیاء کو خوشبو آتی ہو۔ راکب دوش پیغمبر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی اگر کسی نے سواری کی ہے تو حسنین کریمین۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ گھرانہ کیسا ہے؟ جب میرے آقا گھر میں تشریف لائے، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، میرے آقا نے فرمایا چلو دونوں کو آج کشتی کرائی جائے، کشتی لڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے اور کون کس کو پچھاڑتا ہے۔ بڑے کون تھے؟ امام حسن۔ چھوٹے کون تھے؟ امام حسین۔ دونوں کو کشتی لڑا رہے تھے۔ جب گھر کے اندر کشتی لڑا رہے، چھوٹے بچپن کے ایام میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائڈ لے رہے تھے؟ امام حسن کی سائڈ لے رہے۔
امام حسن کو کہہ رہے تھے حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو. حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی. کہا بابا جان یہ کیا بات ہے، کیا آپ بڑے کی سائڈ لے رہے ہیں؟ عموماً گھر میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کی سائڈ لی جاتی، ہوتا یہی ہے، جو چھوٹا ہے اس کی طرفداری کی جاتی ہے. حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ تو حسن کی طرفداری کر رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، حسین کی طرف جبرائیل کھڑے ہوئے، میں حسن کی طرفداری کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین تنہا ہے، حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں کہ حسین حسن کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے. وہ کیسا گھرانہ تھا، ایک شہزادے کی طرف سید الملائکہ ہے، دوسرے کی طرف سید الانبیاء. یہ وہ اہل بیت کا مقدس گھرانہ ہے. عزیزان گرامی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم گھرانہ جس کو ہم کہتے ہیں شریعت و طریقت کا وہ سنگم، بلکہ وہ سوتا وہ چشمہ جہاں سے شریعت کی اور طریقت کی ساری راہیں کھلتی ہیں اور پوری دنیا میں جس کی آبیاری ہوتی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے. اس گھرانے سے محبت کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا اور میرے مصطفیٰ نے بھی دیا ہے. آج کی محفل ہم انہی اہل بیت اطہار کے نام سے موسوم کرتے ہیں. ہماری سانسیں ان کے لیے وقف ہیں، ہماری زندگی کے حرکت و نقل ان کے لیے وقف ہیں. اے میرے عزیزو، اپنے بچوں کو اگر کچھ سنانا ہے تو حسنین کریمین کی بچپن کے واقعات اور ان کی محبتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. پھر ایک دن آئے گا اگر تمہارے بچے کی جوانی میں کوئی یزید للکارے گا تو تمہارا بچہ میدان چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، بلکہ گردن دے دے گا اور میرے مصطفیٰ کے دین کو بچا لے گا. حسینی محبت ڈالو اپنے بچوں کے سینوں میں، اور ان کو بزدلوں کی کہانیاں مت سناؤ، پہاڑی چوہوں کی کہانیاں مت سناؤ، ان کو رسول اللہ کے شہزادوں کی کہانیاں سناؤ. یہ سناؤ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. یہ ہمارے بچوں کو جوش دلاتی ہیں باتیں، ہمارے بچوں کے جذبوں کو جوان کرتی ہیں یہ باتیں. بلکہ سچ بات کہو، کربلا کے واقعات سننے کے بعد آنکھیں بھیگتی تو ہیں، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ اگر کربلا کے واقعات کو ایک اور اینگل سے میں سناؤں، 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا نظر آنے لگ جائے. اتنی جوانی کربلا کے داستان کو سننے کے بعد آ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ پھر ہمیں پتا چلتا ہے دنیا ہیچ ہے. جب حسین اعظم اپنے بچوں کو اللہ کے نام پر اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر رہے ہو، ہمارا بچہ کوئی علی اصغر تھوڑی نہ ہے، ہمارا بچہ علی اکبر اور قاسم جیسا تھوڑی نہ ہے، بلکہ ہمارے کروڑوں بچے ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتے. اگر وقت آئے گا ہم اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر سکتے ہیں. یہ جذبہ کہاں سے ملے گا؟ کربلا کے واقعات سے ملے گا. میرے عزیزوں، اہل بیت اطہار کی محبت اپنے بچوں میں اس کو ایسے منتقل کرو کہ تمہارے بچوں میں یزیدی فتنے نہ آنے پائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں کی کیا بات ہے. کبھی میرے آقا دونوں کو اپنے جبے کے اندر رکھتے اور جبہ چھپا دیتے تھے. صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے کبھی حضور مسجد کے اندر آتے اور حضور کا جبہ کافی موٹا لگتا تھا ٹھنڈیوں کے دنوں میں، اور جب مسجد میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹاتے یا جبہ ہٹاتے تو دونوں شہزادے حضور کے سینے سے چمٹے ہوئے ہوتے تھے. مسجد میں آنے کا انداز یہ ہے. آج میں محسوس کرتا ہوں ہماری مسجدوں میں جیسی ہی تکبیر بولی جائے، جماعت قائم ہو جائے، صفیں لگ جاتی ہیں اور صفوں میں پہلی صف دوسری صف والے بڑے سخت انداز میں کھڑے رہتے، دیکھتے ادھر کوئی بچہ تو نہیں آیا، ادھر کوئی بچہ تو نہیں آیا. پہلی صف والے بڑے جلالی ہوتے ہیں. عام طور پر مسجدوں میں ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ آیا تو اسے اٹھا کر باہر کر دیں، چل ادھر چل ادھر چل. لیکن وہ مسجد نبوی کی صفیں جب میرے آقا مصلی پر ہیں اور عظیم صحابہ اعظم بھی، عثمان غنی بھی، حیدر کرار بھی، عبداللہ ابن مسعود بھی، ابو ہریرہ بھی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور 4 سال کی عمر یا 3 سال کی عمر کے یہ شہزادے دوڑتے ہوئے پہلی صف میں آ جاتے تھے. حسن و حسین پہلی صف میں آتے، پہلی صف ہی میں نہیں امام الانبیاء کے مصلی پہ بھی چلے جاتے. پوری مسجد نبوی میں مجال ہے کوئی ان بچوں کو پکڑ کر پیچھے کر دے،
کوئی ایک صحابی نے بھی کہا جماعت قائم ہو گئی بچوں کو سائڈ میں رکھو. میں نے تو یہ تک پڑھا ہے صحابہ کی صفوں کے سامنے سے وہ چلتے تھے. حسنین کریمین صحابہ کی صفوں کے سامنے بھی ہوتے, کوئی صحابی ان کو آگے سے ہٹاتے نہیں, اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا جب رسول پاک کے سجدے میں جانے کے بعد یہ پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں تو ہماری صفوں میں آنے میں کیا حرج. حضور کی پشت پر بیٹھ جاتے اور میرے آقا سجدہ لمبا کرتے, صفوں میں یا صف کے سامنے آتے تو صحابہ کوئی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے. میں نے اس چیز کو اس انداز سے محسوس کیا. وہ صحابہ اس لیے بھی شاید نہ ہٹاتے تھے کہ انہیں پتا تھا ابھی ہم قیام میں ہیں, ابھی رکوع کریں گے, ابھی سجدہ کریں گے اور اس کے بعد قاعدے میں بیٹھیں گے. قاعدے میں بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں گے. التحیات کے بعد جب درود ابراہیمی پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود تو بھیجنا ہی ہوگا. کس پر؟ اے اللہ تو رحمت نازل کر سیدنا محمد پر اور ان کی آل پر. صحابہ کو معلوم تھا ابھی سجدہ ہوگا, ابھی قعدہ ہوگا, التحیات میں بیٹھیں گے تو انہی آل پر تو ہمیں درود بھی بھیجنا ہوگا. وہ صحابہ کی نمازیں کیسی تھی, جب قعدے میں بیٹھتے نبی کا تذکرہ آتا تو مصلی کی طرف دیکھتے اور آل نبی کا تذکرہ آتا تو حسنین کی طرف دیکھتے. عزیزان گرامی وقار, یہ اہل بیت اطہار جن کا تذکرہ ہماری روحوں کو جلا بخشتا ہے, جن کا تذکرہ بیمار دلوں کو صحت دیتا ہے. سیدنا حسن اور سیدنا حسین جن کے لیے آپ اس انداز سے محسوس کر سکتے ہیں ان کا کبیدہ خاطر ہونا, ان کا غمگین ہونا اللہ کو بھی گوارا نہیں. وہ ظالم کیسے شقی القلب رہے ہوں گے جنہوں نے کربلا کے میدان میں پیاسا رکھا اور بھوکا رکھا. اللہ رب العزت حسنین کریمین کو غمگین پسند نہیں فرماتا. کیسے؟ روایت میں ملتا ہے کہ تختیوں پر دونوں شہزادوں نے کچھ اچھی تحریر لکھی, حسن مجتبیٰ نے بھی اور حسین اعظم نے بھی. بچپن سلیٹ ہوتی ہے, سلیٹ پر تختی پر خوشخطی کون اچھا لکھتا ہے, دونوں میں کمپٹیشن ہوا. دونوں شہزادے لکھے اور اپنی ماں کے پاس گئے, کہا اماں یہ بتائیں کہ حسن کی تحریر اچھی ہے کہ حسین کی, رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ ماں نے دیکھا, پھر دونوں کے چہرے دیکھے, کس کی تحریر کو اچھی کہوں. دو میں سے ایک کو غور بھی تو دوسرے کا دل نہ بگڑ جائے, دوسرے کے دل میں غم ہی نہ آ جائے. حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا یہ فیصلہ تم اپنے بابا سے کرا لو. حیدر کرار کے پاس آؤ, حضرت علی کے پاس آئے. حضرت علی نے دونوں کو دیکھا, کہا کہ اچھا یہ فیصلہ کرنا ہے آج. بہت دیر تک چہرے دیکھتے رہے, اس کے بعد انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا, کہا یہ اپنے نانا سے کراؤ. جاؤ رسول اللہ کے پاس جاؤ, وہ فیصلہ کریں گے تم دونوں میں کس کی تختی اچھی ہے. اندازہ کرو, حسن مجتبیٰ حسین اعظم دونوں اپنے نانا سید الانبیاء کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی سے کہ ہم میں سے دونوں کی لکھی ہوئی تحریر کس کی اچھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مجتبیٰ کی تحریر دیکھی, حسین اعظم کی بھی تحریر دیکھی. بہت دیر تک پھر ان دونوں کے چہرے دیکھے. ایک کو بھی اچھا کہوں گا تو دوسرے کو برا نہ لگے, کسی کا دل کبیدہ خاطر نہ ہو جائے. اور یہ فیصلہ کٹھن ہے. وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے فیصل ہیں, لیکن ان حسنین کریمین کے فیصلہ کرنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ملحوظ رکھ رہے ہیں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو ہی فیصلہ فرما. ارے یہ لکھے کہاں تھے, یہ گھرانہ ہی الگ گھرانہ ہے. یہ وہ لجپال گھرانہ ہے جہاں کے فیصلے بھی بارگاہ الہی سے ہوتے, اور گھر میں کھانے کی کمی ہو تو جنت سے دسترخوان آ جائے. یہ وہ گھرانہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب جلال کے حوالے کر دیا. مولا تعالیٰ اب کیا فیصلہ فرمائے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کو, اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ, جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ اور کہو دونوں شہزادوں کو اپنی اپنی تختی سامنے کریں
اور جبرائیل تم ہوا سے سیب کو گرا دینا، جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کی تختی اچھی مانی جائے گی۔ فیصلہ آ گیا، جس کی تختی پر وہ سیب گرے گا سلیب پر وہ تحریر اچھی ہوگی۔ جبرائیل امین حکم خداوندی لے کر آئے جنت سے سیب لے کر، اور حکم دیا کہ اپنی اپنی تختیاں آگے کریں۔ جبرائیل امین نے ہوا سے سیب کو گرایا، مرضی مولا کے سیب دو ٹکڑوں میں بدل گیا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر۔ یہ گھرانہ اہل بیت کا ہے، جن کی ناراضگی، جن کا غمگین ہونا، جن کا کبیدہ خاطر ہونا، پریشان ہونا مولا کو بھی پسند نہیں، رب الجلال کو بھی پسند نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اندازہ کرو، حسنین کریمین کے دلوں کو دکھی بنانا یا ان کو اذیت دینا کتنا بڑا عذاب کا کام ہے، ان کو اذیت دینا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ تمہیں اندازہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یوں دعا کرتے، اے اللہ تو گواہ ہے میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ علی سے محبت کرتا ہوں، اے رب ذوالجلال تو بھی ان سے محبت کر، اور جو بھی ان لوگوں سے محبت کرے گا مولا تو ان سے بھی محبت کر۔ یعنی ایک جملے میں میرے آقا نے قیامت تک آنے والے عاشقان اہل بیت کے لیے دعا فرما دی۔ اگر آج آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو میرے نبی کی دعا میں شامل ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے کہ مولا جو جو میرے حسنین سے محبت کرے گا مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ اس بات کا ہمیں اندازہ ہے عزیزان گرامی وقار، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اب سنیے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایسا مسئلہ پیش آیا کہ نجران ایک علاقہ ہے عرب کا، وہاں عیسائیوں کی کثرت تھی، عیسائی تین خدا کو مان رہے تھے اس وقت، صلیب کے پجاری۔ عیسائی اللہ کے آخری نبی کو دیکھ کر کے بھی انہیں پتا تھا یہ آخری نبی ہے، ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ اپنی ضد پر آ رہے تھے۔ پھر بات آئی، دلیلوں کی بات تو چلتی رہی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، چیلنج۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا چیلنج دو نے، کیا ہو اے عیسائیوں، تم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، اپنی عورتیں اور اپنے بچوں کے ساتھ میدان میں آؤ، میں بھی اپنے بیٹے بیٹیاں اپنی عورتیں لے کر کے آتا ہوں، اور دونوں میدان میں آئیں گے اور دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اللہ کی اس پر لعنت برسے گی، اسی جگہ پر اس کا چہرہ کالا ہو جائے یا اس پر کوئی لعنت کی نشان ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پا کر ان عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج دیا۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے جب ان خبیثوں کو للکارا جاتا ہے کہ تم دلیلوں کی بات نہیں مانتے تو آؤ ہم سیدھے فیصلے اللہ کی ذات سے کراتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے رب الجلال ہم میں جو حق ہے اسے واضح فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے جب یہ کہا کہ ہم میدان میں آنے کو تیار ہیں، انہوں نے ایکسپٹ تو کیا، کہا کہ ٹھیک ہے آئیے آپ۔ تاریخ متعین ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نجران کے لیے نکلے، لیکن جب نجران جا رہے تھے ساتھ میں میرے آقا نے کس کو لیا؟ علی مرتضیٰ کو لیا، فاطمہ زہرا کو لیا، حسن و حسین کو لیا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور خود میرے آقا کی بات یہی پنجتن با سفر پر نکل پڑے اور نجران پہنچ بھی گئے۔ عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ تھا، چیلنج تھا، آؤ میدان میں، دلیلیں ڈیبیٹ نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، تم بھی خدا کو پکارو ہم بھی خدا کو پکاریں گے، تم جس خدا کو مانتے ہو پکارو، ہم جس خدا کی عبادت کرتے پکاریں، جو حق پر ہوگا وہ یہی واضح ہو جائے گا۔ اب سنو، جتنے بھی تاریخ میں آج تک مباہلے کے چیلنج ہوئے، کبھی
باطل طاقت میدان میں آ ہی نہیں سکی. ہمارے ساتھ بھی یہ اتفاق ہوا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنا تھا. ان ظالموں نے بہت بھونک لیا تھا اور اپنے بوفے میں بیٹھ کر کے بہت چیختے ہیں. لیکن آج بھی ہمارا چیلنج ہے, اگر دم خم ہے تو اب تو یہ بات اتنی مشہور ہو گئی, میں جس جگہ جاتا ہوں مجھے اس نام سے ہر بچہ پہچانتا ہے. کل کی بات تھی, سال بھر پہلے کی. میں ایک مسجد سے مباہلے کے لیے پکار رہا تھا. سال بھر میں اتنی تبدیلی ہے ہندوستان کے ہر کونے سے. اب 8 سال کا بچہ بھی اسے مباہلے کے لیے تیار ہے. ہم نے دیکھا ہے ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے, ایک چھوٹا سا بچہ شاید عمر اس کی 9 یا 10 سال کی ہوگی, ایک علاقے میں پروگرام کے لیے جلسے میں گئے تھے اور ہم سے کہنے لگا کہ ہم نے آپ کی وہ تقریریں سب سنی ہیں اور ہم بھی امامہ باندھتے ہیں اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم بھی جو ہے انہیں پکاریں گے اور ہم بھی آگ میں کودیں گے. اللہ اکبر, یہ جذبہ اہل حق کی علامت ہے. آج جس کو اپنی حقانیت پر یقین ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ بغیر حکم خدا کے آگ بھی ہم پر کچھ اثر نہ کرے گی. آگ کی تاثیر ہے جلانا, ہمیں پتا ہے. یہ آگ جس موقع پر حق و باطل کا فرق محسوس کرنا ہو, رب ذوالجلال کی مدد ضرور آئے گی. میرے عزیزو, کبھی باطل طاقتیں کفار و مشرکین اہل حق کے سامنے مباہلے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکے. تمہیں پتا ہے خالد بن ولید, سیف اللہ المسلول, ان کے ساتھ بھی مباہلہ ہوا. عیسائی آئے اور عیسائی ان کے ساتھ چیلنج کرنے لگے. کس بات پر؟ ایک زہر, بہت ہی سخت قسم کا زہر, جس کو چھو لیتے تو جسم کا پورا یعنی چمڑی سکن سڑ جاتی. اتنا خطرناک زہر عیسائیوں نے رکھا اور کہا کہ چلو خالد بن ولید سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اس زہر کو پی لیں گے. حضرت خالد بن ولید نے کچھ بھی تردد نہیں کیا, ذرا گھبرایا نہیں, آگے بڑھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پورا زہر پی لیا, پورا زہر. اور اس کے بعد پھر حضرت خالد نے کہا اب بچا ہوا تم پی لو. سارے بھاگ گئے, کوئی نہیں. ارے پینا تو دور کی بات, چھوڑنا بھی پسند نہیں کیا. انہیں پتا تھا یہ کام صرف رسول پاک کے سچے غلام ہی کر سکتے ہیں. جن کے دلوں میں ایمان ہو وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. نجران کے عیسائی بھی میرے آقا کے سامنے آنے کے لیے بڑی بری باتیں کر رہے تھے, ہانک رہے تھے, اس لیے کہ دیکھا نہیں تھا حضور کو. نجران میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے, آؤ ہم بھی دیکھ لیں گے. جب میرے آقا پہنچے تو نجران کا عیسائیوں کا جو قلعہ تھا, قلعے کے اوپر عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا, بڑا راہب تھا, بوڑھا ہو چکا, بال سفید تھے, وہ جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ آنے والے آ گئے. کون ہے یہ جو ہمیں چیلنج دیے؟ دور سے دیکھا چمکتا ہوا صحرا میں چاند, میرے آقا کا چہرہ, اور کا یہ گلدستہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر. تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی, چندیا گئی, اور اس کے بعد غور سے دیکھتے ہوئے چھت سے نیچے کود پڑا اور عیسائیوں کو بلایا, کہا اے پاگلوں کس کو بلایا, اے نادانوں کس کو بلایا تم نے مباہلے کے لیے؟ تم جانتے بھی ہو. سارے عیسائی پوچھ بیٹھے, استاد محترم ہوا کیا ہے؟ کہا جلدی سے بیک لے لو, اگر ان سے مباہلہ والا چاند جیسے چہرے والا اور موجود بچوں نے آمین کہہ دیا, پر کوئی عیسائی زندہ بھی نہیں رہے گا. یہ گواہی ہم نے نہیں, عیسائیوں کے پاس کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ مت کرو, اس لیے کہ میں بڑی دور سے دیکھ کر پہچان رہا ہوں کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ اہل حق کا چہرہ ہے. عزیزان گرامی وقار, پھر وہیں سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے, آپ واپس جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے اپنے شہزادوں کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لائے, لیکن تاریخ رقم ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری زمانے تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ اے میری امت کے ضعیف جوانوں, گھبرانا نہیں,
باطل طاقتیں تخت و تاج کی مالک بھی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تمہارے پاس عشق مصطفیٰ اس دولت کے ساتھ میدان میں اترو گے، کامیابی ان کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے میرے عزیز ہو۔ ریئل زندگی میں دیکھا ہے، ابھی 1 مہینے پہلے وہ پاکھنڈی بیٹھ کر کے اپنے گوشوں میں پکارتا تھا میں دلی کی جامع مسجد میں آؤں گا اور پروفیٹ محمد کی سچائی بتاؤں گا۔ مجھے پتا تھا لومڑی کا بچہ آ تو نہیں سکتا، لیکن یہ ہمارے اصول میں سے ہے کہ اگر کوئی پکارے تو ہم حاضر ہیں کہیں پر بھی۔ میرے نبی ان کے ناخن کے بارے میں بھی بات کرو گے تو ہم گردن لے کر کے حاضر ہوں گے، ہم حاضر ہوں گے، اور ہماری طرف سے نہیں، ہم نے اعلان کر کے نہیں بلایا، سامنے والوں نے بلایا اور ڈیٹ بھی تھی، جمعہ کا دن بھی تھی، فقیر پہنچ بھی گیا الحمدللہ۔ ہمارے پہنچنے کے لیے میں آج بتا رہا ہوں 3 سے 4 جگہ بیریکیڈنگ لگا کر کے پابندیاں رکھی گئی تھی، اور پہرے داروں کو ہماری فوٹو بھی دی گئی تھی اور نام بھی دیا گیا تھا کہ یہ آئیں گے تو جامع مسجد میں بھی داخل ہونے نہ دیں۔ میرے عزیزوں، لیکن اللہ کی قدرت کچھ اور ہے، ہم گئے بھی اور جمعہ کی نماز بھی پڑھے ان کے سامنے ہی سے، نماز کے بعد صرف ہمیں تو حاضر رہنا تھا، ہمیں پتا تھا، اور ہم نے وہاں سے رخصتی کے وقت ایک بات بتائی کہ میسج دے دو واپس نبی پاک کی ذات کو للکارنے والے۔ ہم تو آ گئے، اس جو دلی کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، اس میدان میں، اس ذہن میں ہم تو آ گئے، اب ہم انتظار کریں گے تیری اگلی 7 نسلوں تک بھی کوئی یہاں نہیں آ سکے گا انشاءاللہ، وہ بھی نبی پاک کی حرمت کے لیے نہیں آ سکے گا، یہ میرا وجدان کہتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے اور نہ یہ کوئی پبلسٹی یا فیم کی بات ہے، ہم حاضر صرف اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہمیشہ برقرار رہے کہ طاقت چاہے جتنی بھی تمہاری، دیکھ کر کے بہت برسوں پہلے، 100 سال پہلے انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ انگریز کہتے تھے یہ بھوکے رہتے ہیں مسلمان، فاقوں پر رہتے ہیں، پھر بھی موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کسی انگریز نے کہا تھا یہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ ان کے اندر روح محمدی ہے، روح محمدی ہے مصطفیٰ۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہتا ہوں ممبئی جیسی چکا چوند روشنی کو دیکھ کر کے تم ہرگز اپنے ایمان میں کمی نہ لانا، یہ دنیا ہیج ہے، میرے آقا کی محبت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ چمچماتی ہوئی کافی ہے، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ ایک بار اس آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ تو اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا جو مقام ہے تمہیں آج تک پتا نہیں ہو سکا، تمہیں اندازہ نہیں۔ اس محبت کی وجہ سے دنیا آج بھی کافی۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو ایک سادہ مولوی آدمی ہوں، سادہ مولوی آدمی، اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے آگے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہاں نہ ہمارے دائیں جانب، نہ بائیں جانب، نہ پیچھے، نہ آگے، کوئی نہیں۔ بی جے پی، کانگریس، تھولا پارٹی سب تو ویسی الرجک ہے ہمارے سے، نیتا لوگ تو ویسی بھاگتے ہیں، اور ہمیں کون قریب آنا چاہے گا ان کو سب کو پتا ہے۔ کچھ طاقتیں ہمارے ساتھ نہ ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ہم کیوں اتنا کھٹکتے ہیں، کیوں؟ ساری پولیس ہمارے پیچھے لگا دو، ہمارے گھر کے پاس، ہماری آفس کے پاس، ہمارے سفر کی ساری ریکارڈنگ لیتے جاؤ، کیوں میاں؟ میں کوئی آتنکوادی نہیں، میں کوئی ٹیررسٹ نہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، اگر حضور کے عشق کو سر چڑھ کر بولنے لگو گے تو طاقت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔